مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، فرماتے میں نے اپنے ایک رومی دوست کے ساتھ ضد کی، اصرار کیا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ اسلام کیسے لایا، وہ مسلمان کیسے ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے۔ کہتا میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنایا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا۔ روم آج بھی یورپ کا جو ملک اٹلی میں یہ شہر روم واقع ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا آج وہاں مدنی کام ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی وہاں قائم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہتا ہے روم میں میرا بڑا مکان تھا، گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنا خادم بنا لیا، قیدی بنایا، خدمت پہ لگایا، اپنے ہی خادمین کے سپرد بھی کر دیا۔ انہیں بیڑیوں میں جکڑا گیا اور خچروں پر سامان لادنے کا کام ان پر ڈالا گیا۔ پہلے یہ ٹرانسپورٹ تو نہیں ہوتا تھا، گھوڑے، کھچر، گدھے، انہی پر یہی ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے۔ آج 4 ویل وہیکل ہیں، کہ یہ 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے تھے، آج بھی ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دیتا تھا۔ کہتے ایک دن میں نے ایک قیدی پر مقرر اپنے خادم کو دیکھا، ان 10 کو جو میں نے قیدی بنایا تھا اور ان پر میں نے اپنے خادم مقرر کیے ہوئے تھے جو ان کو دیکھتے تھے، ان کو واچ کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن اپنے خادم کو دیکھا کہ اس نے قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر پہلے تو مارا اور پوچھا کہ بتا تم نے اس قیدی سے کیا لیا، معاملہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ ہر نماز کے بعد مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے، ہر نماز کے وقت یہ مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہے؟ وہ تو قیدی تھے، اس کے پاس دینار کہاں سے آیا؟ اسے بتایا دینار تو اس کے پاس نہیں ہے، مگر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی اور بڑا مجھے شوق پیدا ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، میٹر کیا ہے کہ یہ کیسے زمین پر ہاتھ مارے اور دینار نکل آئے۔ تو پھر اور بولا کچھ نہیں، پھر ظہر کا وقت ہوا تو اس نے اسی طرح نماز پڑھتا اور مجھے دینار دیتا۔
دوسری جب نماز کا وقت آیا تو میں نے خادم کو ہٹایا، اس کی جگہ میں آ گیا کہ بھائی دیکھو معاملہ کیا ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا اور کہا مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے وہی مجھے بھی دیا، اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو نماز کے بعد اس کو بھی سونے کا دینار مل گیا، اس نے مجھے سونے کا دینار دے دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا؟ میں نے اس کو کہا دوسری نماز کے وقت کہ میں اب 2 دینار لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 2 دینار دے دوں گا۔ اس سے نماز پڑھی، جب فارغ ہوا تو زمین پر ہاتھ مارا تو نئے 2 دینار زمین سے نکلے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے اشارہ کیا کہ 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر مقررہ جو مغرب کا وقت ہوا تو پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھ لوں، تو میں نے کہا میں 10 دینار لوں گا۔ ریٹ بڑھاتا گیا وہ، اس نے میری بات مان لی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ نماز پڑھ لوں۔ میں نے پھر ریٹ بڑھا دیے، میں نے کہا 20 دینار لوں گا، ڈبل کر دیے۔ پھر بھی اس سے میری بات مان لی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین سے 20 دینار نکال کر اس نے مجھے نکال کے میرے ہاتھ میں دے دیے، اور کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو۔ کیا کہنے لگا؟ جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ میرا مولا ہے، غنی ہے، کریم ہے۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا ولی ہے، ایک نیک بندہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور اسے عزت دی۔ میں نے اب وہ میرا قیدی نہ رہا، بلکہ اب میں اس سے عزت کرنے لگا کہ جب میں نے اس کی یہ کرامت دیکھی کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ اللہ سے بھی اتنا ہی مانگ رہا تھا جتنا اس کو دینا تھا۔ ہم جیسا آدمی تو کچھ اور ہی کرے، ہم جیسے کو یہ ملے کیسے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تو نماز پڑھنی تھی نا، وہ یہ سب کچھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے کر رہا تھا، وہ یہ سب کچھ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے کر رہا تھا، وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، نہ کہ اپنی دولت کی کوئی ایسی ہوس تھی جس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا تھا۔ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ مجھے دولت ملے گی، بلکہ وہ دولت اس لیے نکال رہا تھا کہ میں نماز پڑھنے کی مجھے اجازت ملتی رہے گی۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں میں۔ ہمیں کوئی کہے کہ پڑھو تو تمہیں مال ملے گا، اچھا مال ملے گا، کاروبار کھل جائے گا، اچھا نئی گاڑی آ جائیں گے، نئی گاڑی آ جائے گی، نماز پڑھو، یہ بھی 2 نفل اس وقت بھی پڑھنا، 2 نفل اس وقت بھی پڑھنا، اچھا 50 سیٹر ہے 70 سیٹر آ جائے گی۔ پڑھنے والے یوں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس کو راضی کرو تو وہ دے بھی۔ لیکن یہاں بات کچھ اور تھی، یہاں یہ تھی کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ نماز تمہیں اسی وقت پڑھنے دی جائے گی جب تم ہمیں یہ دینار دو گے۔ اگر اسے 100 دینار بھی مانگے جاتے تو شاید وہ 100 دینار بھی نکال گئے۔ اس نے تو زمین پر ہاتھ مار کر رب کو ہی عرض کرنی تھی نا، مولا 100 دینار اب اس کو دینے، 100 دینار دے دوں تاکہ میں تیرے حضور سجدہ کر سکوں، میں تیری عبادت کر سکوں۔ خیر جب صبح ہوئی تو اسے بلایا گیا، بڑی اس کی منت سماجت کی گئی، یعنی اس کو مان سمان عزت دی گئی، عمدہ لباس پہنایا گیا۔ وہ قیدی نہ رہا، اب تو وہ اللہ کا نیک بندہ ولی تھا، اور یوں مطلب کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا۔
تو وہ جس نے اس کو قیدی کیا ہوا تھا، جو اپنا واقعہ سارا بیان کیا، میں نے ان کو آفر کی کہ آپ چاہیں تو میں اپنے شہر کے اندر آپ کے لیے ایک محل تیار کر دوں جس میں آپ رہیں، یا آپ چاہیں تو میں آپ شہر چلے جائیں اپنے، مطلب آپ آزاد ہیں، جو آپ چاہیں میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا مجھے گھر جانا ہے، مجھے شہر بھی جانے دو۔ تو میں نے اپنے کچھ خادمین کو کہا کہ حضرت کو بڑے عزت، احترام اور احتشام کے ساتھ ان کے شہر چھوڑ کر آئیں، اور میں نے کوئی پرچی ایک تیار کی، رکا نشانی کے طور پر، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ شہر پہنچ گئے۔ شہر کا جو سفر تھا وہ تقریباً 5 دن کا فاصلہ تھا آنے جانے کا۔ خیر وہ خادم بڑے احتشام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے گئے ان کو۔ 5ویں دن کہتے ہیں میرے خادم واپس آ گئے، 5ویں دن میرے خادم واپس آ گئے۔ میں کہا کیسے 5ویں دن واپس آ گئے؟ انہیں ایز اے کیلکولیشن تو انہیں 10ویں دن یا 11ویں دن واپس آنا تھا۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ خیریت کیا ہوا؟ بولا حضرت تو پہنچ گئے اپنے شہر میں۔ تو کیسے؟ بولا کچھ نہیں، جب ہم ان کے ساتھ تھے تو لمحے میں ان کے شہر پہنچ گئے، گھڑی میں ان کے شہر پہنچ گئے۔ یہ بھی ان کی کرامت تھی۔ اور واپسی میں وہی 5 دن لگے۔ ہم اکیلے تھے، ہمارے تو کوئی ایسا اللہ کا ولی تھا ہی نہیں جو ہمارے راستے مختصر کر دیتا، ہماری اس کی وجہ سے زمین سمٹ جاتی۔ یہ کرامت کی ایک قسم ہے۔ اولیاء کرام کی کرامت تو حق قرآن سے کرامت ثابت ہے۔ اولیاء کرام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دربار میں تھے، حضرت سیدنا آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کرامت قرآن کریم میں لکھی ہوئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ثابت ہے۔ تو یوں مطلب کہ کرامات تو اولیاء کرام کی ہیں ہی، تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ تو کرامات میں ایک موضوع، یعنی کرامتوں کی بڑی قسم ہے۔ کرامات کی ایک قسم یہ ہے کہ ان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، فاصلے مختصر ہو جاتے ہیں، کم وقت میں یہ زمین کا حصہ طے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو الغرض جب وہ انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح واپس آ گئے، واپسی وہی سفر، ہمارا 5 دنوں میں سفر گزرا، تو وہ رومی جو اپنے ہمارا واقعہ بیان کرتا تھا، یہ سنتے ہی میری زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر میں آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ٹرانسپورٹ، کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب مختلف شعبوں میں، مختلف پروفیشنز میں، مختلف کاروبار میں، شعبہ زندگی میں لوگ تقسیم ہیں۔ ہر ایک تک پہنچ کر نیکی کی دعوت دینا، اسلام و دین کا پیغام پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا، خوف خدا اور عشق رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں میں مزید اجاگر کرنا، نمازی بنانا، پرہیزگاری کا درس دینا، نیکی کی دعوت دینا، سنتوں کی دعوت دینا، گناہ سے بچا کر نیکی کی طرف لانے کا جو اہم کام ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں چونکہ کرنا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے مختلف شعبوں کے لیے اپنے مختلف ذمہ دار مقرر کیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے لیے الگ ہیں، سیاسی لوگوں کے لیے، سماجی لوگوں کے لیے، اس طرح کے الگ الگ ہیں۔ عوامی طور پر جو علاقوں میں ہم رہتے ہیں، مسجد جو دعوت اسلامی کا اس کے لیے الگ ہیں۔ اسی میں ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، حتیٰ کہ ٹرین ہے، جہاز ہے، جہاں ویل لگ جائے وہ آ گیا ہمارے شعبے کے اندر۔ ان سب تک جانا، ان سب کو نیکی کی دعوت دینا، سنتوں کی دعوت دینا،
محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف بلانا، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں رلانا، مدینے کی یاد میں تڑپانا، یہ مختلف عاشقان رسول تک جا جا کر یہ پیغام پہنچانا، انہیں دعوت اسلامی کے اہم ترین سنتوں بھرے اس دینی ماحول میں لانا، علم دین سیکھنا سکھانا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا کروانا، درس دینا درس دلوانا، نمازوں کے وقت مسجد میں آنے کی ان کی عادت بنانا، یہ سارے اور اس طرح اور کئی دینی کام مختلف شعبوں میں کرنے اور کروانے کے لیے ایک شعبہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا بھی بنا ہوا ہے، جس کے تحت آج ہمارا سنت و برا اجتماع ہے، اور 300 سے زیادہ مقامات پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہیں کہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ، اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی، خواہ وہ مالک ہوں، ڈرائیور ہوں، جو بھی اس شعبے سے ریلیٹڈ وابستہ جو عاشقان رسول ہیں، انہیں جمع کیا جائے اور انہیں نیکی کی دعوت پہنچائی جائے، اور اسی پر یہ ایک اجتماع رکھا گیا، مجھے بیان کی سعادت مل رہی ہے۔ میں اپنے بیان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، نمازی بڑھاؤ، حادثے گھٹاؤ۔ نمازی بڑھانے کے لیے اور حادثے گھٹانے کے لیے، کہ نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ کی تعداد میں کمی آ جائے۔ تو میرا یہ بیان 2 حصوں میں، پہلے ہم مسجدیں بھرنے کی تحریک پر چلتے ہیں کہ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، کہ مسجد میں آؤ، مسجد آباد ہوں اور سڑکیں حادثات سے بچی رہیں ہماری۔ میرے یہ 2 عنوان ہیں، اور آج انشاءاللہ اس 2 عنوان پر ہم اس طرح عمل کریں کہ جب ہمارا اجتماع ختم ہو تو ہمارے بے نمازی نمازی بنے ہوئے ہوں، اور ہم حادثوں سے بچ کر، ایکسیڈنٹ سے بچ کر اپنے اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ البتہ میں نے ابتدا جو آپ کو ایمان افروز واقعہ سنایا، یہ نماز کی زبردست مدنی بہار ہے، کہ نماز کی برکت سے، نماز کی وجہ سے اللہ کریم نے اپنے اس نیک بندے پر کیسا کرم کیا۔ اس کو دنیا کی دولت کی کوئی لالچ ہی نہ تھی، اس کو تو ایک ہی کام تھا، قید میں تھا، قیدی کی زندگی تھی، غیر مسلموں کے قیدی تھے وہ، اور اس زندگی میں ان کا کیا مشن تھا کہ بعد میں نے وقت پہ نماز پڑھ لینی ہے۔ 1 دینار چاہیے لے لو، زمین پر ہاتھ مارا یہ 1 دینار، 2 ہاتھ مارا 2، 3 5 5 10 10 20 20 یہ لو، 20 دینار لے لو۔ سونے کے دینار اللہ اسے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، صفت ہے اس کی، غنی، غین نون یا، غنی غنی غنی۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں لکھا ہے کہ جو چاہے کہ میں مالدار بنوں، وہ یا غنیوں کا ورد کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کثرت سے پڑھے یا سلامو یا سلامو، یا یہ میرے جو ڈرائیور حضرات ہیں نا، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ میری ان سے درخواست ہے، مہربانی کر کے یا سلاموں کا ورد جاری رکھا کرے گاڑی چلاتے وقت۔ یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، آپ ڈرائیور سلامت، پیچھے پیسنجر سلامت۔ آپ ڈرائیور کے پاس تو کودنے کے لیے بھی جگہ اتنا بڑا بنا ہوا ہے، کئی ڈرائیور کود بھی جاتے ہیں، مگر ان کو تو گرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم گر گئے۔ ڈرائیور کو گرنے سے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب گئے، تو اس کا بالکل منہ پر ہی بنا ہوا ہے گیٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا پائلٹ کا گیٹ نہیں ہے، اس کا گیٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خطرے میں تو گیٹ کھولا اور پیراشوٹ لے کر وہ اتر گیا، نہیں، پائلٹ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ جہاز جب بھی گرا پائلٹ کی جان گئی، پائلٹ جہاز چھوڑ کر نہیں نکلتا، اس کے لیے پیچھے سے دروازہ بجائے گا، کھلے گا، پھر گیٹ کھلے، وہ پیسنجر والے راستے سے ہی بیچارہ اندر آتا ہے اور باہر نکلتا ہے، پائلٹ کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہ بسیں وغیرہ کے لیے تو ہے، ادھر سے اس کی گاڑی کنٹرول سے باہر بھی بولا گیا، کہتے اس نے تو ہماری چھلانگ، پھر اخباروں میں آتا ہے ڈرائیور لاپتہ۔
اور بقیہ جو انتقال کر گئے ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں تھے، کدھر کے تھے، کون تھے، آگ لگ گئی، کھائی میں گر گئی۔ تو آپ اپنے پورے سفر میں اپنے ڈرائیور اسلامی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اللہ کے پیارے بندے عاشقان رسول سوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار کے اللہ کریم حفاظت فرمائے، آپ کے سامان کی بھی حفاظت کرے، آپ کی گاڑیوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ظاہر ہے کہ نقصان بھی ہے، گاڑی بھی گئی، بندہ بھی گیا، لوگ بھی گئے، کوئی نفع نہیں ہے، نقصان ہے، حادثات، غم، پریشانی الگ۔ تو یا سلامو کیا پڑھتے رہیں گے؟ ورد کرے یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، درود شریف بھی پڑھتے رہے، صلو علی الحبیب، یعنی گاڑی چلاتے رہے یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ درود شریف بھی ہو رہا ہے، یا سلامو یا سلام کا ورد ہو رہا ہے۔ اب یا سلامو یا سلامو کا ورد کرنے والا، درود شریف پڑھنے والا کیا اپنی بس میں گانے باجے فلمیں ڈرامے چلائے گا؟ اگر پیسنجر بولے اب چلاؤ تو بولو سب مل کر پڑھو یا سلامو یا سلامو، ان کو بھی اللہ کے ذکر میں لے۔ اور یہ، اور پھر ایک اور میں آپ کو مدنی پھول دوں، بات تو بات چلی، پھر نماز کی طرف آتا ہوں کہ آپ ابھی 2-3 ہفتوں سے یہ ماشاءاللہ مدنی بہار چل رہی ہے ہمارے مدنی مذاکرے میں، کہ اگر راستہ طے نہیں ہو رہا، دقت آ گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، رش ہو گیا ہے اور آزمائشیں ہو رہی ہیں، تو ایک ورد میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں، یا حیو یا قیوم پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو ہا سے ہے، ہا سے نہیں ہے، ہا حلوے والی ہا ہے، حلوہ تو حلوہ ہے نا، مزیدار ہے، حلوہ کہتے ہیں نا، ہا۔ تو حیو، یا حیو، کیونکہ جب آپ ہا پڑھیں گے تو پھر معنی وہ نہیں رہے گا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، قاف سے، کاف سے نہیں ہے، چھوٹے کاف سے نہیں ہے، موٹے قاف سے ہے، 2 نقطے والا قاف، اس کو قاف پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، کتاب والا کاف نہیں ہے، یہ باریک کاف ہے۔ قل هو اللہ احد، جسے قل آتا ہے نا وہ پڑھیں گے۔ قل جو 2 نقطے والا قاف ہے، اس کا مطلب ہے کہو، کہہ دو، کہو۔ اور کل ایک ڈنڈی والا جو کاف جیسے کتاب لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا کھاؤ، کلو وشربو، قرآن میں نا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، فضول نہ اڑاؤ۔ تو کلو کھاؤ، قل کہو، صرف کیونکہ شکل بدلی ہے، ساؤنڈ تو بدلے گا نا، میری شکل بدلی، میرا آواز الگ، ساؤنڈ الگ، ان کی شکل تبدیل، آپ کی شکل تبدیل، ساؤنڈ الگ، آواز سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آواز سے لوگ پہچان، شکل نہ بھی دیکھو تو لوگ آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ تو کاف اور قاف کی شکل تبدیل ہے، ایک 2 نقطے والا ہے، ایک ڈنڈی والا ہے، ہم دیکھے نہ دیکھے ساؤنڈ بتایا گیا کہ یہ 2 نقطے والا کاف ہے یا ڈنڈی والا کاف ہے، شکل دونوں کی تبدیل ہے۔ تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جائیں، انشاءاللہ وہاں پڑھ لیں گے، چند دنوں کی شرکت ہے، انشاءاللہ قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ تو پڑھیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، انشاءاللہ تعالی راستہ آسانی کے ساتھ اور جلد طے ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ نماز کی برکت سے اللہ کریم نے اپنے اس نیک بندے کو جو رہائی کی صورت بنا دی، جو عزت اور کرامات کے چیز کو ان کو عطا کی گئی، تو اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ارشاد رب کا، زبان مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ آقا کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو کیسے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے
تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں گا اور بے حساب جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اگر بندہ وقت پہ نماز قائم رکھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دوستوں سے فرمایا اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا، پھر فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ دوستوں نے عرض کی اے ابو درداء کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا بلکہ جو بھی مسلمان نماز کا وقت کا خیال رکھتا ہے، کہ نماز کے وقت کا خیال رکھنا یہ مطلب عظمت والے لوگوں کا کام ہے، اہم لوگوں کا کام ہے۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، ہر وقت سفر ہوتا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں سفر میں ہوں نماز کیسے پڑھوں، کون سے سفر نہیں ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، گاڑی کھڑی ہے کون سے جا کر میں نماز پڑھ لی، بلکہ کئی تو اڈے ایسے ہمارے جو ٹرکوں کے یا بسوں کے جو اڈے ہوتے ہیں وہ ایسے جہاں پر جو مالکان ہوتے ہیں انہوں نے مسافروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر نہ بنائی ہوئی ہو، میری درخواست ہے اگر نہ بنائی ہوئی ہو تو جتنے بھی یہ مالکان وغیرہ جو سن رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے وہاں پر ایک جیسے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ پر آج کل، ابھی ہم بھی سفر میں تھے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول پمپ پر آج کل نمازوں کی جیسے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں بنائی جا سکتی ہے کہ اور خواتین کے لیے الگ حصہ ہو، مردوں کے لیے الگ حصہ ہو، اور دونوں ان کے لیے وضو اور باتھ روم استنجا خانہ وغیرہ کی مناسب سی صورت و صاف ستھرے انداز میں، تاکہ جو پیسنجر ویٹنگ بھی تو ہوتے ہیں نا، ویٹنگ پر تو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، کچھ حصے کچھ جگہ ہے جہاں ویٹنگ، اب یہاں روڈ پہ کون ویٹنگ کرتا ہے، تو یہاں تو ہاتھ دو گاڑی رک گئی، قانون کیا بولتا ہے یہ تو دیکھنا ہے نا، ہاتھ کیا بولتا ہے، ہاتھ جدھر ہاتھ ہے ادھر رک جاؤ، قانون جہاں بولتا ہے وہاں تو پھر قانون ہے۔ تو اگر ہم نماز کا ترکیب بنا لیں اور ہمارے جتنے بھی یہ ایریاز ہیں وہاں پر، تو چونکہ خود نمازی ہوں گے نا تو لوگوں کے نمازوں کا خیال ہوگا کہ یار نہیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہو جائے کہ ہر جگہ پہ صاف ستھرا نماز کا ایک انتظام ہو، پاک صاف ستھرا اچھا۔ ہمارے گھر اتنے اچھے بنتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو نماز کی جگہ بنائیں گے وہ بھی تو اچھی ہونی چاہیے، وہ جائے نمازی اگرچہ ہو جائے گی لیکن نماز لوگ پڑھ لیں گے، وقت پر نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ نماز کا اگر ہمیں درد اور احساس نصیب ہو جائے تو پھر یہ سب ہو جائے گا، پھر سفر میٹر نہیں کرتا کہ بھائی سفر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان گھوڑوں کی پشتوں پر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے اور راہ خدا میں ان کا سفر جاری رہتا تھا۔ اللہ کی راہ میں جو مشقتیں اور دقتیں اور تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، میدان بدر میں، میدان احد میں، مختلف میدانوں میں جو انہوں نے اپنے شب و روز گزارے ہیں، تلواروں کے سائے میں نمازیں ادا کی گئی ہیں، دشمن سامنے مگر یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، جب ہوش آتا تو سب سے پہلے نماز کا سوال کرتے ہیں، نماز 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 نماز۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم سفر میں تو نماز کیسے پڑھیں، آپ سفر میں یا سفر میں نہیں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بس صاف کر رہے ہیں، گاڑی صاف کر رہے ہیں، اپنی کوئی بھی گاڑی دھو رہے ہیں، صاف کر، نماز کا وقت ہوا، اٹھے نماز پڑھیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ جس طرح اگر آپ کو اسی وقت کہیں دعوت میں جانا تو کیا وہی کپڑے پہن کر دعوت میں چلے جاتے ہو؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مسجد میں حاضر ہونا ہے، زمین کا بہترین حصہ مسجد ہے، تو مسجد میں جانے کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے تو نماز کے لیے قیمتی عمدہ لباس الگ رکھے ہوئے تھے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے تو وہ قیمتی لباس پہنتے تھے، پوچھا جاتا تو کہتے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے رب کے حضور حاضر کیا کرتے تھے، عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے، نماز سے محبت کرتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے ہم میں ایک عام آدمی کئی دعوتوں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور قرآن نے تو باقاعدہ مطلب کہ جب مسجد کے لیے جاؤ تو زینت حاصل کرو، تو یہاں تو ہمیں باقاعدہ
تیاری کا بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ عمدہ خوشبو لگا کر، تو یہ ساری تیاری کریں. نماز 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 جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی انشاءاللہ. تو اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں. اور نماز یہ مصیبت و پریشانی میں بڑی مددگار ہے. اب دیکھیں کرونا کتنی اس نے پریشانی پھیلائی ہے، خود آپ کا بھی کتنا نقصان ہوا ہے، جب ٹرانسپورٹ بند، سب بند، نقصان ہی نقصان، مالی نقصان، چیزیں کھڑی رہ گئیں، گھر کے مسائل، یہ مسائل ہو. آج بھی کرونا کون سا چلا گیا ہے. اللہ اس کی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، زندگی صحیح معائنہ میں معمول کے مطابق آ جائے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی آئی ہو، گئی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد میں کتنی آبادی ہوئی؟ لوگ کتنے مسجد میں آ گئے؟ کرونا جو دکھنے کو نہیں دکھتا، پکڑا ہی نہیں پکڑا تھا، ہر وقت کوئی نئی طاقت اور نئی قوت کے ساتھ آتا ہے، پھر تباہی پھیلاتا ہے، پھر لاک ڈاؤن، پھر بند. دنیا کے کئی ملک اس وقت لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، اب بھی ہیں. کئی جگہوں پر مساجد اب بھی بند ہیں، کئی ملکوں میں مساجد میں نہیں جا سکتے، کاروبار بند ہے، لوگ گھروں میں ہیں اور بہت لمیٹڈ ٹائم کے اندر نکل پاتے ہیں. زندگی روٹین میں نہیں ہے، معمول کے مطابق نہیں ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی پریشانی 2020 میں آئی، کیا 2020 میں ہمارے نمازی بڑھ گئے؟ 2020 میں امواتیں بڑھی، 2020 میں بیماریاں بڑھی، 2020 میں معاشی پریشانیاں بڑھی، 2020 کے اندر معاشی تکلیف بڑھی، 2020 میں مہنگائی بڑھی، 2020 کے اندر میڈیکلی طور پر پریشانی بڑھی، 2020 میں گھر ٹوٹنے کی پریشانی بڑھی، 2020 میں اتنا کچھ بڑھا. کیا 2020 میں نمازی بڑھا؟ کیا 2020 میں مساجد بڑھی؟ 2020 میں تلاوت کرنے والے بڑھے؟ نہیں، ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے. کہتے رہو ہم نہ سدھرے نہ سدھریں کی قسم کھائی ہے. اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی مصیبت آئی اور ہے گئی بھی نہیں ہے گئی بھی نہیں ہے. مگر کہاں تھوڑی بہت نفسیاتی طور پر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے بعضوں کو دیکھا جاتا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو ہو کر کے باہر نکالیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، استغفار کریں گے. اچھی عادت ہے یہ خوف خدا. اور جیسے ہی یہ معاملہ بحال ہوا فوراً اپنی دنیا میں چلے گئے. بھائی اللہ زمین ہلا کر بھی تمہیں ہلاتا ہے، مگر پھر بھی ہے کہ ہمارا باطن ہے کہ ہلتا نہیں ہے. مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، باہر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. ساری مملکت کو سدھارنے کا گویا کہ انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. بیٹھ کر سارے وہ سیاستدان اور جناب سب پر تبصرہ کریں گے، یہ پارٹی ایسی، یہ پارٹی ایسی. سارے تبصرہ کرنے کے بعد بولیں گے بھائی یار ہونا کچھ بھی نہیں ہے، چلو گھر چلتے. وہ ہونا تو ویسے کچھ نہیں تھا، آپ سے کیا ہونا تھا؟ اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے، علم دین پڑھ لیتے، مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے. ہمارے محلے کی مساجد آپ دیکھ لیں، فجر میں جا کر دیکھ لیں مساجد کا حال کیا ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اتنی مصیبت، اتنی پریشانی آئی. مدنی چینل کے ناظرین سنیں، حاضرین سنیں، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق سے سنیں، مجھے بتائیں کہ نمازی کتنے بڑھے، مساجد کتنی آباد ہو گئیں. کیا صفیں کم پڑ گئیں؟ کیا کوئی چھوٹی سی مسجد کسی محلے اور علاقے کی یاد آتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں نے مشورہ کیا ہو کہ یار یہ مسجد بھر گئی ہے، اب نمازیوں کے لیے کوئی دوسری مسجدیں بنائیں یا کوئی پلاٹ خریدو تاکہ مسجد میں ایکسٹینشن ہو جائے. نمازی نہیں آ رہے، اکا دکا بڑھتے ہیں، 2-4 بڑھتے ہیں، 5-6 کم ہو جاتے ہیں. اچھا خاصا نمازی بے نمازی بن جاتا ہے. بلکہ آپ کے ساتھ سفر کرنے والے جو نمازی ہوتے ہیں ان میں بھی کئی ہوتے جو نماز نہیں پڑھتے. اگر میرا ڈرائیور اسلامی بھائی، میرا ڈرائیور عاشق رسول، سچا عاشق رسول میرا ڈرائیور، بھئی یہ تہیہ ہو اور مالک کی طرف سے تاکید ہو کہ آپ نے نماز کے وقت گاڑی روکنی ہے،
پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے۔ بے نمازی کی میرے پاس جگہ نہیں ہے بھائی، نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ۔ اور میرا تو درخواست، جیسے میں نے یا سلام ہو یا غنیوں کا آپ کو درود شریف کا میں نے آپ کو بھی درس کی، میری درخواست ہے میرے ڈرائیوروں سے اور جو سفر کر رہے ہوتے ان سے، مہربانی کر کے ہمیشہ باوضو رہا کریں، کہ اگر کچھ ہو بھی تو میرے ساتھ باوضو ہو، میں وضو سے ہوں، میں پاک صاف ہوں۔ یہاں نہ پاکی کا احساس بلکہ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اللہ کرے کہ بس ہم نمازی بن جائیں۔ اور یہ مصیبت پریشانی کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں، جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع یعنی پورا کرنے والی ہے، اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال سے فرماتے، بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچا، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے کہ جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، یہ صحابہ کرام، یہ اولیاء کرام، یہ پیارے صاحب نماز پڑھا کرتے تھے، نماز 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 نماز۔ بس آج ہمارے دو ٹارگٹ ہیں، دو ہدف ہیں، نمازی بڑھاؤ، ہاتھ سے گھٹاؤ، نمازی بڑھاؤ، ہاتھ سے گھٹاؤ۔ ہاتھ سے کیسے گھٹیں گے انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے ہم۔ پہلے ہم مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، عبادت گزار بنیں، نیک بنیں، اور مطلب فائدہ کتنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ نماز سے ملنے والے جسمانی اور روحانی جو بیماریوں سے جو شفا ملتی ہے، نماز سے جو جسمانی اور روحانی جو بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز دل، معدے اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم اور احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی، دل کی قوت بڑھاتی، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی، سستی دور کرتی، شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی، روح کو غذا فراہم کرتی، دل منور یعنی روشن کرتی، چہرہ چمکاتی، برکت والی، خدائے رحمان سے قرب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی۔ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا ہو۔ یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نماز درست طریقے سے ادا ہو، یہ بھی ایک سوال ہے کہ نماز درست طریقے سے ادا ہونے سے کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم نماز اس کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے،
60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور پر سے ادا نہیں کرتا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں بات اس کی ہو رہی جو نمازی ہے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کون سی نماز؟ کیسی نماز؟ کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے پڑھی؟ کہ آقا فرماتے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ نماز سیکھنی پڑتی ہے۔ آج تک کوئی دیکھا جو ڈرائیور بغیر سیکھے ڈرائیور بن گیا؟ اور جو بن گیا اس نے جو حال کیا وہ حال کیا۔ جب ڈرائیونگ سیکھنی ہے، ایون کہ دنیا کے سارے کام سیکھنے پڑتے ہیں، وہ نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی۔ ابا جان جیسے پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، دادا جان جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھ رہے ہیں، امی کو جیسے پڑھتا دیکھا ویسے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہاں سیکھا؟ کہیں نہیں سیکھا۔ نماز سیکھنے کے لیے کون سی جگہ تھی؟ اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے تو نماز سیکھنے کا پلیٹ فارم دیا ہے، آؤ نماز سیکھو۔ آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے دعوت اسلامی میں، نماز کا کورس کرایا جاتا ہے۔ یہاں تو دنیا بھر کے کورسز مشہور ہیں، دعوت اسلامی تو وہ عظیم تحریک ہے جس نے بتایا نماز کا بھی کورس ہے، کہ نماز کا کورس کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ دیں یا 7 دنوں تک ہمارے پاس آ جائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی نمازیں درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب نماز درست ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، نماز درست ہونے کا مطلب ہوتا ہے آپ کا وضو درست، آپ کا غسل درست، یعنی ناپاکی کیسے دور کرنی ہے، وضو کیسے صحیح کرنا ہے، اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کیسے پاک ہوں گے، قرات قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کیسے کرنی ہے، قرات کیسے درست ہوگی، آپ کا سجدہ کیسے درست ہوگا، آپ کا رکوع کیسے درست ہوگا، آپ کا قومہ جو رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے وہ کیسے درست ہوگا، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے جو بیٹھا جاتا ہے وہ کیسے درست ہوگا، درست سلام کیسے پھیرا جائے گا، التحیات درست کیسے پڑھی جائے گی، رکوع اور سجدے کی تسبیحات درست کیسے پڑھی جائیں گی، قیام کیسے درست ہوتا ہے، نماز کیسے درست پڑھی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ کیسے درست کہی جاتی ہے، استقبال قبلہ کس طرح درست ہوگا، یہ ساری چیزیں طہارت سے لے کر تلاوت اور سجدہ، فرائض، شرائط، یہ ساری چیزیں نماز کورس میں شامل ہیں۔ اور پھر بتایا جائے گا کہ نماز میں لذت کیسے حاصل کی جائے گی۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، خشوع اور خضوع، کہ نماز پڑھو تو مجھے سکون ملے، راحت ملے، چین نصیب ہو، نماز میرے گناہوں کو مٹا دے، نماز میری برائیوں ختم کر دے۔ آج کئی نمازی ہیں، نمازی پھر بھی سود کھاتے ہیں، نمازی پھر بھی رشوت لیتے ہیں، نمازی پھر بھی گانے باجے، فلمیں، ڈرامے ان کی چھٹتی نہیں ہیں نمازی، ہیں نمازی، مگر ان کی نمازیں انہیں گناہوں سے نجات نہیں دلا پا رہی۔ مطلب یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز سے یہ گناہوں سے بچ نہیں پا رہے۔ کیوں نہیں بچ پا رہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں واضح فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی و بری بات سے۔ آخر یہ نمازی ہے، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، سجدے کر رہا ہے، نماز کا نشان ہے اس کے ماتھے پر، پیشانی پر، پھر بھی بے پردگی کر رہا ہے، پھر بھی گانے سن رہا ہے، بدکاری سے نہیں بچ پا رہا، برائی سے نہیں بچ پا رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی ایسا؟ نماز یقیناً برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، مگر تیری نماز ہی ایسی نہیں جو تجھے برائی اور بے حیائی سے روکتی، نہ تیرے سجدے درست، نہ تیری تلاوت درست۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جس کے سجدے درست نہیں ہے، اس کی تلاوت درست نہیں ہے، اس کا رکوع درست نہیں ہے، اس کی عبادت درست نہیں ہے، نماز برائی سے روکے گی۔ تو یہ ہے صحیح نماز پڑھنا، کہ نماز کو صحیح پڑھیں، اور یہ سیکھنے سے آئے گا۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں، تھوڑی توجہ چاہوں گا، اس کو ذرا سمجھیے گا، تاکہ ہم نماز پڑھیں، درست پڑھیں اور سیکھیں، وقت دیں، اپنا وقت دیں۔ وقت تو ہے، وقتی وقت ہے، وقتی وقت ہے، نکالو تو وقتی وقت۔ 8 گھنٹے سوتے، 7 گھنٹے سوتے نہیں سوتے، 1-1.5 گھنٹہ کھانے میں نکال دیتے ہیں۔ اب موبائل نے مزید گھنٹے لے لیے ہمارے، بیٹھے ہوئے موبائل پہ 3-3 4-4 گھنٹے عام آدمی موبائل کو دے دیتا ہے۔ تو وقت ہی وقت ہے، تو وقت اگر نہیں بھی ہے تو فرض کے لیے تو وقت نکالنا ہے نا۔
یہ تھوڑی کہیں کہ اللہ کے حضور کے وقت نہیں تھا، یہ حضور قبول کیا جائے گا؟ وقت نہیں تھا، اچھا ہم نہیں بدل سکے، ہماری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں لوگ نماز میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کی صرف سریں زمین پر لگتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ یعنی اگلے انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے، لگے ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض، اور ہر پاؤں کی اکثر مثلا 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا یہ واجب ہے۔ اب کیا یہ نماز ہے ہماری؟ سجدے میں پاؤں تو یوں اٹھے ہوئے ہوتے پیچھے سے۔ اب کسی کو کہ بھائی آپ کا سجدہ نہیں ہوا، تمہیں کیسے پتا چلا ہمارا سجدہ نہیں ہوا؟ ہو گیا بھائی، اچھا آپ ادھر منہ کر کے ادھر نماز پڑھو تو آپ کو بولے گا نا بھائی تم نے قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوگی، تو اس کو بولو گے تمہیں کیسے پتا چلا نماز نہیں ہوگی؟ بھائی آپ قبلے سے پھر گئے، قبلہ یہاں ہے، آپ نماز یوں پڑھ رہے ہیں، نماز کیسے ہوگی؟ استقبال قبلہ ہی نہ رہا۔ جس طرح شرط چھوڑ دی تو نماز نہ ہوئی، تو فرض چھوڑ دیا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو نماز سیکھنی ہے۔ اور بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں وضاحت کی ہے، صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے، رکوع سے ذرا سر اٹھایا سجدے کی طرف چلے گئے، سجدے سے ایک بالشت سر اٹھایا یا بہت ہوا ذرا مزید اٹھا لیا اور وہی دوسرے سجدہ ہو گیا، حالانکہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا اور 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار پورا بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر 60 برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی۔ ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیزی سے جلدی نماز پڑھی، بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا یعنی واپس جا پھر پڑھ کہ تو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر یہی ارشاد فرمایا، آخر میں انہوں نے عرض کی قسم اس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا مجھے ایسی ہی آتی ہے۔ کیا عرض کی؟ آقا مجھے ایسی نماز پڑھنی آتی ہے۔ حضور فرمایا کہ میں کس طرح پڑھوں؟ فرمایا رکوع اور سجود با اطمینان کر اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔ یہ جو ہمارے علماء فقہ جو ہمیں نماز کا طریقہ بتاتے ہیں یہ حدیثوں میں آیا ہے کیسے پڑھنی ہے۔ آقا نے نماز پڑھنی سکھائی ہے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، تو نماز سیکھنی پڑے گی۔ دیکھیں یہ بھی تو آ گئے نا، میں ابھی پچھلے دن ہم سفر میں تھے، نماز پڑھ رہا تھا، نماز تو آس پاس لوگ پڑھتے ہی ہیں، تو نماز پڑھ رہا تھا میں بھی۔ اسی طرح مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی گاڑی بس سے اتر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس رحم آ رہا تھا اس بیچارے کی نماز دیکھ کر، یعنی ابھی تو ہم تکبیر اولیٰ باندھ کر مطلب کھڑے ہو، ابھی سورہ فاتحہ جیسے پڑھی پوری نہیں ہے، اگلا 2 رکعت پہ سلام پھر کر نکل گیا بھیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح مطلب کہ آپ پڑھیں، آپ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں، وقت لگتا ہے، رکوع پورا کریں، تسبیح پوری پڑھیں، سجدہ پورا کریں، تسبیح پوری پڑھیں، وقت لگتا ہے یار۔ ایک نماز ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب بالکل یوں مطلب بالکل آپ اچھا وضو خانے پہ بیٹھ کر ابھی تو وضو شروع ہی کیا ہے یار، نیت کی ہے، بسم اللہ شریف پڑھی، اگلا وضو کر کے نکل گئے ہاتھ منہ دھو کر۔ رسم وضو، رسم نماز رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ آپ کی میرے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نماز درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام تر اس عاشقان رسول سے، اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے، میرے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، مہربانی کریں نماز درست کر لیں۔ ایک تو نماز پڑھنی ہے، درست پڑھنی ہے۔ دعوت اسلامی والے آپ کے ارد گرد ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ میں کہتا ہوں ان کے آگے آپ ہاتھ جوڑو، ان کے آگے آپ ہاتھ جوڑو اور کہو بھائی جان خدا را میری نماز درست کروا دو، مجھے ایک بار یہ بتا دو میری نماز درست ہے یا نہیں ہے۔ چلو آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کی نماز درست ہے، تو آپ کو لگتا ہوگا، آپ کو ڈرائیور آپ کو بولے میرے کو چلانے آتا، بولے ٹھیک ہے چلا کے دکھا، ارے بولا نا چلانے آتی ہے، تب دکھا تو صحیح چلا کر،
ارے بولا تو صحیح بھائی چلانے آتی ہے, چیک نہیں کراؤں گا. تو آپ بولے گا چیک کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ اور آپ تو تجربہ کار لوگ ہیں. اس کا پہلا گیئر مار کر گاڑی اٹھانا بتائے گا کہ یہ ڈرائیور کون سا ہے یا نہیں ہے. میں ایک ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں تھا, تو وہ گاڑی چلا رہے تھے, ایک گاڑی تھی, اور وہ گاڑی چلا رہے تھے. تھوڑی دیر میں نے بولا یار آپ ویگن چلاتے تھے؟ تو کہا ہاں ویگن چلاتا تھا. بولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا یار یہ جو تم گیئر مار رہے ہیں نا یوں کر کے, یہ تھوڑی دیر میں گیئر بکسا میرے ہاتھ میں ہوگا, وہ آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ ویگن چلاتے تھے. کیونکہ کار تو یوں نہیں چلتی, گاڑی تو یوں نہیں چلتی. کہ اب تو آٹومیٹک بہت ساری آ گئی ہے, بسیں بھی آٹومیٹک ہیں اب تو. لیکن آپ کو یاد ہوگا جس طرح بسوں میں ہم بھی دیکھتے تھے جس طرح یہ گیئر مارتے تھے, تو ہم لوگ کا تو ہاتھ بھی دکھ ہو جائے, اتنا یہ زور سے گیئر مارتے تھے. تو وہ بولا ہاں میں ویگن چلاتا تھا. تو اندازہ ہو جاتا ہے. آپ بھی دیکھو جب اسٹارٹ کیا اس نے گیئر مار کے اس سے ایکسیلیٹر دبایا, کلچ چھوڑا, آپ سمجھ جاؤ گے یار یہ ڈرائیور پرانا ہے, نیا ہے, کچا ہے کہ پکا ہے. یہ تو تجربہ آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ تو یار دعوت اسلامی والوں کو اتنا تو تجربہ ہوگا نا کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھو گے تو کہہ دیکھیے کہ آپ کی نماز کہاں ہے. ان کے ساتھ وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو کرو, بتا دیں گے کہ حضرت مہربانی کرو موت کبھی بھی آ جائے گی, وضو سیکھ لو. اور وضو اور نماز کا یہ عالم ہوگا تو ذرا دل پر ہاتھ تک کر سوچو کہ غسل کا عالم کیا ہوگا. ذرا سوچئے یار تلاوت قرآن کا عالم کیا ہوگا. سوچئے یار, مرنا ہے آپ کو, مجھے مرنا ہے. کیا پیسے کما کر ہی مریں گے؟ کہ نمازیں درست کر کے نہیں مرنا, تلاوت درست کر کے نہیں مرنا, وضو غسل درست کر کے نہیں مرنا, اور اسی شرما حضوری میں رہ گئے یار غلط نکل آئی تو. یہی تو سوچ کر لوگ بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے کہ شوگر نکل آئی تو, کولیسٹرول نکل آیا تو. نہیں بھی کراؤ گے تب بھی ہوئے گا تو نکلے گا ہی, پھر بستر پر نکلے گا, ہسپتال میں نکلے گا, لاکھوں روپے دے کر نکلے گا. تو اس سے بہتر نہیں کہ پہلے ہی نکالوا لو, ٹیسٹ کروا لو, 5-10 ہزار روپے میں پتہ چل جائے گا کہ حضرت کو کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن جو کرنا ہے وہ کم کاسٹ میں, لو کاسٹ میں ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, تو پتہ تو چل ہی جائے گا نا. اسی طرح کا نماز یہاں چیک نہ بھی کرائی تو قبر میں تو اترتے پتہ چل ہی جائے گا نا کہ نماز میں نہیں کہاں تھی. کہ نماز کا تو سوال ہے مرنے کے بعد. پہلا جواب کیا دیں گے نماز کے تعلق سے؟ کہ نماز تو جنت کی چابی ہے, نماز یہی چھوڑ دیں گے. اور چابی بگے دندانے کے, دانت بنے ہوتے ہیں نا چابی پر, تو بگے دندانے کے چابی کیسی؟ یہ دندانے اس کو بولتا ہوں, یہ ہو گئے دندانے. یہ جو چابی ہے ایک مثال دے رہا ہوں یہ, اور یہ اس کے دندانے کہلاتے ہیں. یہ اوپر نیچے یہ جو بنا ہوا ہے. اب یہ دندانوں کے فرق سے ہی تالا کھلتا ہے نا, یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب دندانے فرق تو تالا کہاں سے کھولے گا؟ تو ایک قول کے مطابق یہ فرائض, واجبات, سنت, یہ سب اس چابی کے دندانے ہیں. اگر یہ درست ہوگی تو چابی لگے گی. نماز جنت کی چابی ہے, اور وضو نماز کی چابی ہے. وضو نماز کی چابی ہے. وضو غلط, حضرت منہ دھو رہے ہیں, اور بھائی منہ تو دھو لو, یہی نہیں پتا منہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہا ہے. ہاتھ کیسے دھونے ہیں, سر کا مسح کیسے کرنا ہے, پاؤں کیسے دھونے ہیں, پاؤں کے تلوے کیسے دھونے ہیں. اور سردی میں جب خشکی ہو جاتی ہے, پاؤں کی جلدیں پھٹتی ہیں, اس وقت پانی کیسے بہانا ہے کہ ہر جگہ دھونی, جو دھونا فرض ہے اس کا دھونا ضروری ہے. 2 قطرے پانی بھیجا. اب یہ پورا کورس ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بیان میرا نماز سکھانے کا نہیں تھا, نماز بیان اس بات کا تھا کہ احساس کریں کہ بے نمازی کے ہم کیسے اور نماز پڑھنی کیسے ہے. مزید سنیے. اب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نماز سیکھیں گے. نماز سیکھنے کی نیت, بھائی آج ذہن بنا لو, آج ہی آپ نے اپنے اسلام پہ رابطہ کر کے نماز سیکھ لینی ہے. اتنا بہت بیزی ہے, بہت بڑے آدمی ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, تو آدھا گھنٹہ آن لائن کورس کر لیں بھائی, موبائل پر, انٹرنیٹ پر, اس وہاں آپ کو نماز سکھا دی جائے گی انشاءاللہ. ایک پورا کورس کرنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے.
میں ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ امیر سنت لکھتے ہیں، میرے شیخ طریقت، کہ ہمارے اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن، اور جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 دنوں تک غم مناتے۔ ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اگر کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کا احساس۔ تو اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، عبادت گزار بنائے، اور نماز قضا کرنے سے، نماز چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں یہ ہیں، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام اشجعاء الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، اس کی آواز کڑکدار بجلی کسی ہوگی، وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور قیامت میں ملنے والے 3 سزائیں بھی سنیے، وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی، اور جہنم میں داخلہ ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے، البتہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لیں تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، مکی مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے،
نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی برائی برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھنے والے تمام تر عاشقان رسول سے میری مدنی التجا ہے کہ نماز کا وقت آئے آپ نے نماز پڑھنی ہے، خود پڑھنی ہے اور پیسنجروں کو پڑھانی ہے۔ جس طرح آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے کسی کو مقرر کیا ہے، ارے اسی کی تربیت کر دو، ہمارے پاس بھیجیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کورس کرا کر اسے مبلغ بھی بنا دیں گے کہ اس کو کیسے بے پردگی سے بچنا ہے، بسوں میں بیٹھنے والی خواتین کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ اگر اس عورت کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تو تم کیا کرتے، اس عورت کی جگہ تمہاری امی ہوتی تو تم کیا کرتے، اس عورت کی جگہ تمہاری بیوی ہوتی تو تم کیا کرتے، کہ وہی انداز اختیار کرتے جو ان عورتوں کے ساتھ کرتے ہو، کہ اسی طرح انہیں تم ہاتھ لگا کے چڑھاتے جس طرح تم ان کو چڑھاتے ہو، جو کرتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بھرے بس میں اور اتنی عورتوں میں کیا عورتیں آواز نکالیں گی؟ یہ ایسے واقعات ہوئے ہمارے معاشرے میں، سب نہیں کرتے، مگر بے شرم و بے حیا کی بھی تو کمی نہیں ہے نا۔ اور اگر واقعی خوف خدا والے مالک کو پتہ چل جائے کہ میری بس کے اندر یا میری گاڑی کے اندر یا میری کسی بھی ٹرانسپورٹ کے اندر میری ماں بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا وہ خوف خدا والا آدمی اس کو رہنے دے گا۔ یہ کیا کر رہے ہو تو؟ اللہ کرے کہ ایسے ہمارے ہوں یہ جو ٹکٹ وغیرہ اور جو یہ سب کرتے ہیں، وہ ایسے ہو کہ وہ تو نمازی بھی بنائیں، چلے بھائی نماز کا وقت ہوا ہے، گاڑی رک کے ہی نماز کے لیے ایسی ترکیب ہو کہ آپ کی ٹائمنگ ایسی ہو، یا تو نماز پڑھ کر گاڑی چلا دی جائے کہ ایک دوسری نماز پہ گیپ ہے، یا پھر پکا ہو کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رکنا ہے، جس کو کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، چائے وغیرہ پینی ہو پی لیں، نماز کی بھی وہاں مقرر جگہ ہو کہ بھائی یہاں جا کے نماز پڑھ لیں، اور خود ہمارا جو گاڑیاں چلانے والے ہیں وہ نماز پڑھیں، جو مالکان ہیں وہ نمازیں پڑھیں، جو ان کا عملہ ہے وہ نمازیں پڑھیں، چلو بھائی نماز پڑھو۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نمازی صحیح نمازی اور آپ کا سارا اسٹاف عملہ صحیح نمازی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے جان و مال میں برکت ہوگی، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ ٹینشن فری ہو کر کام کرو گے۔ بندہ غور کرے، اتنے احسان کے باوجود جو بندہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا وہ آپ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ آپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ نہ بن سکا وہ آپ کا اچھا ملازم کیسے بنے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ سے بڑھ کر کس کے احسان ہے ہم پر؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنتا وہ کسی اور کا کیا شکر گزار بنے گا؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں آپ کہ انشاءاللہ نماز 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 پڑھنی بھی اور سیکھنی بھی ہے، پڑھنی بھی ہے سیکھنی بھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس آپ جائیں عاشقان رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں کہ بھائی یہ امام ہی میرے کو نماز پڑھا کر جنت میں لے جائے گا، کیا پتہ کس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے مجھے جنت مل جائے۔ عاشقان رسول کہ اللہ تعالی ہمیں اقتداء کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نمازی بنیں، پرہیزگار بنیں، متقی بنیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آپ دوسرا جو میرے بیان کا حصہ تھا آخر میں وہ تھا حادثات، کیونکہ
اگر ورلڈ وائڈ لیا جائے کورونا تو خراب آیا ہے، ورنہ ہماری ایک معلومات کے مطابق دنیا میں وہ وجوہات جن سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، ان میں حادثات بہت اہم وجہ ہے، ایکسیڈنٹ۔ ہم دنیا بھر کی بیماریوں کو قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ موت آ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن حادثے جیسی بیماری، ایکسیڈنٹ جیسی بیماری کو قابو پانے کے لیے اس طرح کی کوششیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ صرف موت نہیں آتی، اس پہ آدمی محتاج ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے گھر میں مفلوج ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اسپائنل کارڈ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ دم توڑ دیتا ہے، اس کا بچہ محتاج ہو کر اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے دم توڑ دیتی ہے۔ یہ کوئی نانی ماں کا مطلب ایسا خوشیوں بھری بس جاری ہوتی ہے، نکاح ہے، شادی ہے، باراتی ہیں، دولہا دلہن ہے، بس نے مارا چھلانگ کھائے میں گئی، خود بھی گیا، باراتی بھی گئے۔ کچھ ہم نے آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اوور لوڈنگ کی ویڈیوز دکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حادثات، ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وقت کم ہے، میں ایک ایک کر کے ویڈیوز آپ کے ساتھ میں چلاتا ہوں، کہ ایک ویڈیو ختم ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری، آپ دیکھیے، پھر انشاءاللہ اوور لوڈنگ کو ہم لاسٹ میں لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ اسکرین پر نظر رکھیں آپ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آئیے دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، خوب قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے۔ ہاں ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ کچھ حادثات تھے، ایک اور بھی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو، چلے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر
جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، خون قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، ہاں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں، ارے کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، میرے پاس 2-3 رپورٹیں، دنیا میں ہر 24 سیکنڈ میں ایک ٹریفک حادثے کی وجہ سے ایک موت واقعی ہوتی ہے، ہر 24 سیکنڈ میں، کیونکہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ اسلامی بھائی جمع ہیں، تو میں یہاں پر نیت میری یہ ہے، جو بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ ویڈیوز ہمارے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ کس طرح مطلب کہ ہم حادثوں کے ذریعے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، لمحہ نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ باتیں کر رہے ہوتے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ڈرائیور کی غفلت یا ہمارے وہیکلس کی جو مینٹیننس کا جو پرابلم ہے، کیونکہ کئی تو ٹائر روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، ویل نکل جاتے ہیں، اچھا ٹائر گھسے ہوئے ہوتے ہیں جو سلپ ہو جاتے ہیں، اور جب ڈیفینیٹلی مینٹیننس پیسے مانگتا ہے، مینٹیننس تو پیسے مانگتا ہے، اب پیسے بچانے کے چکر میں ہم نے کئی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، یہ کیا احساس ذمہ داری کا خون ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کر لیں۔ اس کا اسٹیئرنگ کام نہیں کرتا، اس کے بریک کمزور ہیں، اس کے انجن میں اتنا پرابلم ہے، بعضوں کا ہائیڈرولک جو سسٹم ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے، مطلب خراب ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر غور کرے تو، اچھا یہ پتہ ہوتا ہے یار چلاؤ یار ابھی کر کے آ جاؤ پھر کر لیں گے، پھر آتا کب ہے وہ؟ اب 5-10 ہزار روپے شاید بچانے کے چکر میں خود اپنی 10-20-25 لاکھ روپے کی گاڑی داؤ پہ لگا دی، اور انمول جانیں داؤ پہ لگا دی۔ چلو گاڑی کی تو کوئی ویلیو ہے، لیکن جانوں کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ ان بچوں کی کیا قیمت لگائیں گے آپ کہ جو صرف ہماری غفلت کی وجہ سے موت کے شکار ہو گئے؟ کہ میرے پاس جو رپورٹ ہے WHO کی، اس کے مطابق 13.5 لاکھ لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں سالانہ، 13.5 لاکھ ٹریفک میں ہلاک ہوتے ہیں۔ 3 سے 5 کروڑ افراد ٹریفک حادثات میں ہر سال زخمی ہوتے ہیں، 3 سے 5 کروڑ۔ دنیا کے کم آمدنی والے ممالک یا درمیانی آمدنی والے ممالک میں کل حادثات میں سے 93% ان ممالک میں ہوتے ہیں، 93%۔ 25 سے 30 برس کی عمر والے نوجوانوں میں حادثات کی شرح دیگر افراد کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہے، جنہیں ہم موٹر سائیکل کار دے دیتے ہیں نا، لو چلاؤ، اس کا اپنا نقصان تو ہوتا ہے، مگر آپ سوچئے کہ اس نوجوان نے اپنی لا علمی نا تجربہ کاری کی وجہ سے کتنوں کو نقصان پہنچایا، کتنوں کی ہڈیاں توڑ دی، کتنوں کے سر پھوڑ دیے۔ یہ تو صرف ٹرانسپورٹر کی نہیں ہے، ہر والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو روکے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کار دے دیتے ہیں،
اور وہ جس طرح مستی میں کاریں چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں. اچھا مزید آگے لیں، آگے جاتے دنیا میں 80% ٹرین حادثات غیر محفوظ کراسنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ رپورٹ ہے. پاکستان میں سالانہ کم و بیش 5,500 افراد ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں. سالانہ 5,500 افراد ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 افراد روزانہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں. گزشتہ سال کے دوران پاکستان میں کل 8,885 ٹریفک ایکسیڈنٹ رپورٹ کیے گئے. ان ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 5,000 سے زیادہ افراد دنیا سے چلے گئے اور 9,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے. یہ تو وہ جو رپورٹ ہوتے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوتے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ہر سال تقریباً 13 لاکھ کے قریب لوگ دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے لقمہ اجل بنتے ہیں. جو میں نے سارے 13 لاکھ بتائے، الگ الگ تھوڑی بہت ویری کرتی ہیں کچھ نہ کچھ رپورٹس. دنیا بھر میں روڈ ایکسیڈنٹ سے ہونے والے نقصانات کا جو تخمینہ جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ تقریباً 518 بلین لگایا گیا ہے. بلین. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ حقائق ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا. اور نیت میری صرف یہ نہیں کہ جناب یہ فیگر پتہ چلو اور اتنا اور پتہ ہی نہیں تھا. بھائی روکو گو کیسے؟ کون روکے گا؟ آخر یہ 5,000 کے 4,000 4,000 کے 3,000 یہ اس سے زیادہ کم کیسے ہوں گے؟ کہاں ہماری غفلت ہے؟ میں نے وجوہات نکالی ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجوہات کیا ہیں، حادثات کی وجوہات کیا ہیں. اب وجوہات سنیں. ٹریفک قوانین سے عدم واقفیت، یعنی کہ ٹریفک قوانین جانتے کوئی نہیں ہے. ہمارے ڈرائیوروں کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ٹریک ہے کون سا، تیز کہاں چلانا ہے، درمیانے کہاں چلانا ہے، ٹرن کرنا ہے تو کہاں لے جانا ہے، انڈیکیٹر کب دینا ہے. انڈیکیٹر دیں گے تب انڈیکیٹر کام تو کرے. لیور نیچے اوپر کرو وہ تو بتی جلتی ہی نہیں ہے. پتہ ہی اس کو کچھ نہیں ہے. یہ آگے جو پٹے بنے ہوئے کیوں بنے ہوئے، زیبرا کراسنگ کیوں بنی ہوئی، پتہ ہے اس بیچارے کو کچھ نہیں ہے. اگر میرے ٹرانسپورٹ کے مالکان ایمانداری کے ساتھ ٹریفک ڈرائیونگ کا لائسنس دیکھنے کے بعد ہم خود اوپر رہ کر 2 نمبر کا لائسنس بنا کر ڈرائیور کو دے دیں، یہ درست؟ یا ڈرائیور کو بولو کہ سیکھ کرا اور اسے اس بات کا پابند ہے کیا جائے، دیکھ آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہے، دوسرا پھیرا لگانا ہے. وہ آدھے گھنٹے میں کتنوں کو سلا کر آپ کو جگائے گا، کبھی اس کا اندازہ ہے؟ یہ ہم بھی تو کرتے ہیں نا. اچھا اگر مالک کرتا بھی ہے تو ڈرائیور کو کیا پڑی کہ اپنی خود ڈرائیور کی اپنی جان. آپ گھر کے اکیلے کمانے والے اگر ہیں، چلو 2 بھی ہیں 3 بھی ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والے کیا کریں گے؟ آپ کے بیوی بچے آپ کی محتاج زندگی کو سنبھالیں گے، آپ کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آپ کے ساتھ گزارا کریں گے، آپ کے اندھے پن کے ساتھ گزارا کریں گے. اور کوئی سنبھال کے کب تک سنبھالے گا، خرچہ اٹھا کے کب تک خرچہ اٹھائے گا؟ آپ ہی جانتے ہیں. 6 7 ہفتوں تک پلاسٹر باندھ کے آپ گھر میں بیٹھو گے. کبھی سوچا ہے یار کیا؟ تو قوانین جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس کا علم نہیں ہوتا. تیز رفتاری، تباہ کاری. ہائی وے پہ بھی اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں. اب کمال تو یہ کہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے وہ گن لے کے کھڑا ہوا اسپیڈ چیک کرنے کے لیے، ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیا، وہ جیسے نکلا پاؤں دبا. اب پھر کیا ہوا؟ اب انہوں نے وہ اسپیڈ کے مطابق اب وہ ٹول بنا دیے ہیں کہ اگر 130 سے 40 پر آیا تو اتنی دیر میں پہنچا کیسے ٹول ٹو ٹول. تو اب یہ قانون بنائے گئے ہیں ریڈار کے ذریعے سارا ٹریفک قانون چاہیے. یعنی جہاں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے قانون فعال ہے، قانون فعال ہے، رشوت دے کر چھوڑا نہیں جا رہا، تو وہاں پر قانون پر عمل بھی ہو رہا ہے، وہ حادثے بھی کم ہیں. زیادہ حادثے وہاں ہیں جہاں رشوت یعنی کتے کے منہ میں ہڈی ڈال کر جہاں پر نکلنے کی صورتیں ہیں نا، وہاں پر یہ حادثات زیادہ ہیں. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پیسہ ملے گا، قانون پر عمل کراؤں گا تو تنخواہ ملے گی، قانون توڑنے پر آنکھیں بند کروں گا تو رشوت ملے گی. اب اس کو پتا ہے کہ یہ حلال پر ہاتھ رکھتا ہے کہ حرام پر ہاتھ رکھتا ہے. مگر ہم اپنی بات کریں یار، ہم اپنی بات کریں کہ اگر کوئی ایسا، ہر کو تو پولیس والا رشوت نہیں نہ لیتا، قانون پر عمل کرنے والے بھی تو لوگ ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں اچھے لوگ نہیں ہوتے.
لیکن برے لوگوں کی زیادتی کثرت کی وجہ سے ہم نے مار کھائی ہے. جلد بازی، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ، ون وے کی خلاف ورزی، ایسی گھوم کر نہیں آتے یار، یوں نکل جائیں گے، یوں نکل جائیں گے، یو ٹرن پر بھی ون وے توڑ رہے ہوتے. ابھی اتنے بڑے کیڑے لگا دی ہیں گورنمنٹ نے، کیڑے لگا دی ہیں. وہ کون ایسے موٹر سائیکل والا نکلے گا؟ اچھا کیڑا تو بہت تو اٹھا، میں اٹھاتا ہوں. ہمارے یہاں تو اتنی آسان ٹریفک ہے، سڑک بند ہے، فٹ پاتھ پر لے جاؤ بھیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. گھڑا آیا، گھڑے سے اٹھا کر دو موٹر سائیکل اٹھاؤ، موٹر سائیکل وہاں رکھ دو. اب دیکھو کار کب اٹھا کر نکالتے ہیں یہ. ویگن والے نے بھی، وہ ویگن والا ہے، اسے ایک ٹائر چلانا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر یوں گاڑی چلانی ہے، وہ جلدی پہنچ رہا ہے نا. نتیجہ گاڑی کا برباد ہونا اور جان کا ضائع ہونا. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یعنی اس طرح قانون توڑنا شرعاً بھی اجازت نہیں ہے نا. وہ قانون جو اسلام سے نہیں ٹکراتا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، ان قانون کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح غلط اوورٹیکنگ، میں نے تو دیکھا ہے، اندازہ تو ہے، پتہ تو ہے، یعنی یوں تو اوورٹیکنگ کرتے ہی غلط ہے. اس میں کتنے حادثے یہ رونگ اوورٹیکنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں. باہر ہم جاتے ہیں، میں نے ہائی وے پر اچھا لگتا ہے، ٹریفک قانون پسند ہے مجھے پرسنلی. بالکل پتہ ہے کہ یہ دو پٹے ہیں تو ون وے اوورٹیک کریں گے نہیں کریں گے، ایک پٹا ہے اوورٹیک کریں گے نہیں کریں گے، ادھر کا پٹا ہے تو اوورٹیک اس کو اجازت ہے، ادھر کا پٹا ہے اوورٹیک اس کو اجازت ہے. پورے بہترین قانون بنے ہوئے ہیں. میں تو پوچھتا رہتا ہوں یار یہ سب کیا، ان کو پتہ بھی سب ہے. ادھر پوچھو تو بولے گا آپ پٹا بنا دیا، ان کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں کیوں پٹے بناتے رہتے یہ لوگ، اتنا پیسہ کسی اور کام میں خرچ کرتے، پٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو یہی نہیں پتہ یہ پٹا روڈ پہ بنا کیوں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید مبالغہ میجورٹی ڈرائیور کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ٹریک کیوں بنے ہوئے ہیں، یہ پٹے ہائی وے پر پٹے کیوں بنے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں کیوں بنی ہوئی ہیں. میں ابھی حال ہی میں تھا، میں کسی کے ساتھ گاڑی میں تھا، مجھے ٹوکنا پڑا اس کو کہ وہ ادھر سے کھلی جگہ ہوتی تھی ہائی وے پر، وہاں سے میرے بھائی یہاں سے کیوں نکلتے ہو آپ؟ یہ یو ٹرن کرنے والوں کے لیے اتنا بڑا حصہ بنایا ہے، اور آپ کو سیدھا جانا ہے تو بھائی شرافت کے ساتھ یہاں سے جاؤ نا یار، سیٹ بیلٹ باندھ کر چلاؤ. گاڑی چلاتے ہو موبائل، کیونکہ موبائل کا استعمال نے حادثات میں جو اضافہ ہوا ہے نا وہ موبائل کے استعمال کی وجہ سے ہوا ہے. اب ڈرائیور گاڑی چلاتے ہو موبائل کا استعمال، یہ تو بالکل پابندی ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے، مالکان کی طرف سے بھی، کہ یہ ڈرائیور گاڑی، وہ آپ کی گاڑی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس کی اپنی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے، سب سے بڑھ کر ان پیسنجروں کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے یار. وہ چھوٹے سے بچے پر تو رحم کرو جو آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یار، ماں کی گود میں، پھر جل جاتی ہے گاڑیاں. یا اور ایکسیڈنٹ، اس میں تو جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگی بھائی، وہ گیس سلنڈر پھٹ گیا. کیوں پھٹا بھائی؟ دنیا میں سی این جی کے سلنڈر اتنے نہیں پھٹتے، کمزور سلنڈر لگایا، فٹنگ غلط تھی. کیوں؟ 5-10 ہزار روپے بچانے دے، اس نے لگایا تھا سستا سلنڈر لگائیے اور اپنی جان گوائیے. 5-10 ہزار روپے میں اپنی جان کا داؤ پہ لگا دیا. کیا ملتا ہے بھائی؟ یہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے حادثوں کا سبب بن رہی ہیں. پیسنجر کو بھی چاہیے کہ گاڑیوں کی حفاظت کریں. بالکل میں کئی پیسنجر ایسے اترے گے تو گاڑی کی سیٹ پھٹی ہوئی ہے، سیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، گیٹ پہ لکھتے بھائی آپ کی گاڑی نہیں ہے، آپ کرایہ دے کر چڑھیں، آرام سے تمیز کے ساتھ سیٹ پر بیٹھیں، سیٹ خراب نہ کریں، سیٹ پھاڑے نہیں، سیٹ کو نقصان نہ پہنچائیں، سیٹ توڑے نہیں، نارمل رہیں تاکہ گاڑی والے کا بھی نقصان نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح نشہ آور اشیاء کا استعمال کر کے گاڑی چلانا، یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ مشہور ہے، حقیقت ہے، حقیقت نہیں ہے، میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب بھی حادثات کی بات چلتی ہے نا تو یہ بات آتی ضرور ہے کہ ڈرائیور نشہ کر کے چلاتے ہیں. اب یہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے میں ڈیپلی جانتا نہیں ہوں، پریکٹیکل مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن لکھی باتیں سنی پڑھی بھی ہیں اور لوگوں سے سنی بھی ہے. بھائی کیوں نشہ کر کے چلاتے؟ آپ کیوں چلانے دیتے ہیں؟ اور نشہ کیوں؟ نشہ تو ویسے ہی دماغ کو کھا جاتا ہے. نیند پوری نہیں کرتے،
اچھا نشے میں کر کے وہ نیند اڑاتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہم کو تو سگریٹ کا بھی تجربہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی تبصرہ کر سکیں، وہ ہے ہی نہیں اس کا. ہم کو اللہ کا شکر ہے نہ تجربہ ہے نہ کبھی زندگی میں تجربہ ہو. ہر چیز کا بیان کرنے کے لیے اس کا تجربہ کرنا ضروری تھوڑی ہے بھائی. ہوتا ہے اور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کیوں اس طرح؟ پھر اس فیلڈ کے اندر گالی گلوچ بدتمیزی کی باتیں ہوتی ہیں. ہر کوئی ایسا نہیں ہے یار. نمازی پرہیزگار لوگ بھی اس فیلڈ میں موجود ہیں، نیک لوگ عزت دار لوگ بھی اس فیلڈ میں موجود ہیں، بڑے تمیز والے اور بڑے عزت والے بڑے اسٹیٹس والے لوگ بھی موجود ہیں. ان کا نام ہے، مقام ہے، اللہ کے محلے میں برادری میں عزت ہے. ایسے لوگ بھی اس فیلڈ میں ہیں اور ہیں، ملیں گے آپ کو، اسٹیٹس ہے ان کا. مگر وہ ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو درست کریں. جب آج ایک بیان ہو گیا تو کیا ایک بیان سے سارا انقلاب آ جائے گا، سب تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں. آپ کو اس دعوت اسلامی کے اس پیغام کا ساتھ دینا ہوگا. آج جمع کیا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری قبول کر کے جائیں کہ جو باتیں یا بیان ہوئی ہیں مجھے بتائیں وہ کون سی بات بیان ہوئی ہے کہ جن پر عمل نہیں کرنا چاہیے یا بس ایسی تھی تو وہ مجھے سمجھا دیں تو ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں. اور اگر وہ باتیں ساری جو ہم نے کہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عمل کرنے والی ہے، لوگوں کو پہنچانے والی ہیں، نیکی کی دعوت عام کرنے والی ہے، تو پھر آپ بھی میدان عمل میں آئیں. نبی پاک کا ارشاد مبلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. آپ بھی مبلغ بن کر نیکی کی دعوت دینے والے بنیں اور امت کو اس پریشانی سے بچائیں. اسی طرح پرانے یا مدت پوری کر جانے کے باوجود ٹائر کا استعمال، گاڑیوں کی ریس لگانا، مسافر بسوں کا سواری کے لیے گاڑی بھگانا، لوگوں کا اوور برج یا فلائی اوور کو استعمال نہ کرنا، یہ بھی حادثے کا سبب بنتا ہے. یعنی ایسی ہماری بھی عوام تو عوام ہے نا، ہمارے یہاں تو اوور برج بھی بنتے ہیں، پھر اسی عوام کے لیے لوہے کی گریلیں بیچ میں لگائی جاتی ہیں کہ بھائی یہ برج چڑھے. پھر کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے. بھائی تو مہنگائی تو بڑھے گی نہیں، لوہے کے ڈنڈے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ برج بنا تو ہم برج سے نکل جاتے، 2 پیسے بچے تو ہو سکتا مہنگائی کم ہو جاتی. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ قوم، یہ باپ رے باپ، اس قوم کو کون قابو کرے گا؟ برج چڑھنا ہی نہیں ہے. اور یہ لوہے کے جو یہ جناب یہ آیا، لوہے کا ڈنڈا نکالے گا، کاٹے گا، جگہ بنائے گا، یوں ٹیڑھا ہوگا اور بالکل پہلے منہ نکالے گا، پھر بدن نکالے گا اور پھر بولے گا، پھر مسکرائے گا، دیکھے گا میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور دیکھو میں کیسا، یہ روڈ بھی توڑی، روڈ بھی خراب کی، جنگلہ بھی نکالا اور سب کیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ جو برج بنا بیچارہ جس سے لوگ نکلتا تھا، اس پہ بیٹھ کے چرسی موالی، اس پہ بیٹھ کے لٹے رہے، کیونکہ پبلک تو یوز کر نہیں رہی ہے. اب اتنی سیف سائڈ کہاں ملے گی ان کو؟ اب کون پولیس والا روڈ پر چلتے ہوئے کو پکڑتا نہیں ہے، برج پر چڑھ کے کہاں پکڑے گا؟ اور کون اتنی سیڑھی چڑھے گا؟ ان کا بھی سانس پھول جائے گا. اب یہ جناب اوپر چڑھے تو پھر اچھا اوپر سے کوئی شریف آدمی اگر اوپر سے نکلا تو لوٹ گیا، کیونکہ ویران ہے نا، لوٹ گیا، موبائل چلا گیا، پرس چلا گیا، بیٹھا ہوا ہے وہ چادر اوڑھ کر چرسی جیسا آدمی بن کر، اور جیسے ہوا اس کو گندی کا. برج پر لوگ لوٹ رہے ہیں کیونکہ ویرانہ ہے. اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہ ہو اگر میرا قانون صحیح حرکت میں آ جائے، نہیں چھوڑنا. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو، میری تو باقاعدہ منسٹروں سے بات ہوئی ہے جو اتھارٹی میں، ان کو، ہم تو تبلیغ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم اپنی بات پہنچاتے ہیں. قانون پر عمل کریں نہ کرائیں یہ ان کی مرضی ہے جنہیں عوام آگے پہنچا دیتی ہے. ہم تو تبلیغ نیکی کی دعوت، غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا کام ہر طبقے میں جا کر نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے. پھر ہمارا کام پہنچانا ہے، تبلیغ پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام ہے ہی نہیں. کسی نبی کی بھی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ منوائے. انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی ذمہ داری پہنچانے کی تھی، اور ہم انہی کی فیضان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہنچانا. اب پہنچا دیتے ہیں. ہم نے پہنچائی یہ بات. امیر سنت نے باقاعدہ مدنی مذاکرے میں اعلان بھی کیا تھا. ایک دفعہ تو میں وہاں بینکاک میں تھا، مدنی مذاکرے جاری تھے 12ویں شریف کے. امیر سنت نے ٹریفک کا حال کتنا برا ہے، امیر سنت نے اعلان کر دیا تھا مجھے نظام دے دو، میں 12 دن کہتا تمہارا ٹریفک نظام درست کر دیتا ہوں. میں بینکاک میں تھا، مدنی مذاکرہ سن رہا تھا، اکیلا تھا، رات دیر ہو گئی تھی. امیر سنت نے اعلان کر دیا، ہو سکتا ہے کل کو رابطہ کر لے. اب یقین مانیں گے میں گھنٹوں تو یہ سوچتا رہا کہ اگر یہ آئے گا تو امیر سنت تو شورا کو دیں گے، بھائی یہ میں نے اعلان کیا، یہ آیا، اب کرو. اب میں ذہن میں پلان کر رہا تھا
کہ 12 دن میں ٹریفک کا نظام درست کیسے کروں گا، اور میں اس کا نقشہ بنا رہا تھا. اور میں تو مرید ہوں نا، پیر نے اعلان کر دیا، مرید نے نبھانا ہوتا ہے. مرید نے تو پیر کے اعلان کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے کہ پیر عالم ہوتا ہے. پیر کی 4 شرائط ہے جو میں پیر کہہ رہا ہوں، اس کو بھی سمجھ ہی گئے. میں کہتا پیر کی بات ماننی ہوتی، کیونکہ پیر جب پیر ہے نا، مرشد ہے، تو وہ گناہ کا دعوت دے گا ہی نہیں، وہ خلاف شریعت کی بات کرے گا ہی نہیں، کیونکہ پیر عالم ہوتا ہے. یہ پیر کی شرط ہے. پیر صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوتا ہے، یہ پیر کی شرط ہے. پیر فاسق کے معلن نہیں ہوتا ہے، نہیں اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، یہ پیر کی شرط ہے. اور پیر کا سلسلہ بغیر کہیں سے منقطع ہوئے مصطفیٰ کریم سے جا ملتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ 4 شرطیں ہوتی ہیں تو وہ پیر بن سکتا ہے، ورنہ وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، اس کی بیعت جائز ہی نہیں ہے. اور میرا پیر جامع شرائط پیر ہے، اور امت کا غمخوار پیر ہے. امت کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں انہیں یہ صدقہ، انہیں یہ فیضان نصیب ہوا ہے. وہ اعلان کر دیا، اور میں سوچوں کہ یہ اگر آ جائے تو نبھانا کیسے. تو خیر نہ آیا نہ نبھانا پڑا. یہ ہے. تو یہ اگر قانون صحیح طور پر ہو تو ہم نے پیغام دیا ہے. اب آپ سوچئے، آپ کو پتا ہو کہ اگر سگنل توڑا 2 دن کے لیے گاڑی بند، کچھ بھی نہیں، 2 دن کے لیے گاڑی بند، بندے کو بٹھاؤ 2 دن تک، اس کو 3 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیسہ ویسہ نہیں لینا، موبائل کی بھی اجازت، بس جبکہ گناہ نہ کرتا ہو بٹھا دے، 2 دن کے بعد چھوڑ دے. لائسنس نہیں ہے 7 دن کے لیے بند، کچھ بھی نہ کریں. ایک مرتبہ خالی ایک بار گاڑی بند ہو جائے نا. اور یہ سیٹ صاحب اگر اس طرح کے کار والے ہیں بڑے، ان کو صرف 12 گھنٹے کے لیے بٹھا دو نا اندر میں، پیسہ نہیں لینا، رشوت نہیں لینی ہے، کوئی پیسے کا چارج بھی نہیں، چالان بھی نہ کریں، صرف بٹھا دیں، گاڑی بند کر دیں. 1 مہینہ نہیں لگے گا، سارا نظام درست ہو جائے گا. ہیلمٹ کے بغیر چلا رہا ہے، کچھ بھی نہ کرے ہمارا پولیس والا، کچھ بھی نہ کرے. اگر شریعت اجازت دیتی ہے محبت سے پیار، مار پیٹ نہ کرے، اوے یہ نہیں، کچھ بھی نہ کرے. آپ عزت والے لوگ بن کر یہ بس ختم. آئیں بیٹھے، ہم لوگ وہ باہر ملک عرب دنیا میں دیکھا ہے، یقین مانے یہ جو چالان، ہمارے تو تعزیہ بالمال جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک، لیکن وہاں چالان کرتے ہیں. تو چالان کیا آئیں گے، اوور ٹائم ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گیا، مسکرا کر لکھ کر وہ جو کیا وہ کہتے ہیں وائپر، اس میں لگا کر چلے جائیں گے، سلام کریں گے. اب تو یہ بھی نہیں ختم ہو گیا، اب تو یہ بھی ختم ہو گیا. آپ نے سگنل توڑا، کوئی اوور سپیڈ کی، کچھ بھی کی، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھا کر کے فوٹو کھینچا، 2 منٹ 3 منٹ کے اندر اندر آپ کے موبائل میں میسیج آ جائے گا کہ آپ کو اتنے چارج لگ گئے. پورا سسٹم بنا ہوا ہے، نیٹ ورکنگ ہوئی ہے، کوئی پرابلم ہے ان کو کوئی نہیں ہے. اب آپ بغیر بھرے ملک سے باہر جا کر دکھا دو. وہ جو امیگریشن کاؤنٹر ہے وہاں پر باقاعدہ رپورٹ ہے کہ بھائی اس کے اتنے روپے ریاست کو، گورنمنٹ کو دینے، یہ ملک چھوڑ کر جا کیسے سکتا ہے؟ اس سے تو دینا ہی دینا ہے. اس کا لائسنس رینیو ہی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پیمنٹ کلیئر نہیں کرے گا. لیکن چونکہ عمل ہے تو چیزیں کم ہیں. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آخر میں، 1-2 منٹ کی ویڈیو، وہ اس سے بھی اکبر اپنے آپ کو بچا لیں. ذرا اوور لوڈنگ کی ویڈیو دکھائیے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. موت سے غافل
ہماری غفلت، ہماری سستی، غیر قانونی عمل، ہم بچ کے نکل بھی گئے، بھاگ بھی گئے، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اور کیا یہ ظلم و زیادتی اگر اللہ نہ کرے ہم سے ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی ایسے معاملات ہم سے ہو گئے جو اللہ کو ناراض کر گئے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار قبر و حشر میں آزمائش ہو جائے گی، نظام آزمائش ہو جائے گی؟ مرنا ہے تو اس طرح جی کیوں رہیں گے یار جیسے مرنا نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ قانون پر عمل کریں، نماز عبادت کے ساتھ جئیں، ایک اچھی زندگی کے ساتھ جو دعوت اسلامی آپ کو ایک اچھی ستھری پاکیزہ زندگی کی طرف بلاتی ہے، اسلامی زندگی کی طرف بلاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی یہ جو بھی حادثات کی جو وجوہات ہیں، یہ میں نے تو کیا 5-10 منٹ 15 منٹ بیان کر دیا، لیکن اگر آپ کو مائک دو تو آپ میرا خیال ہے کہ کوئی 2 گھنٹے تو خالی حادثات کے اسباب پر آپ بیان کرو گے، حادثات کی وجوہات یہ ہیں جو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بہت اندر کی باتیں تو آپ کو پتہ ہوں گی جو میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ میں سے خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہیں، آپ میں بھی تنظیم اور یونین تو ہوتی ہوں گی اور ہوتے ہوں گے جو مطلب پورے وہ چلتی ہوگی ان کی نا، وہ بولتے ہیں نو تو پھر نو، یس تو پھر یس، آپ لوگوں کا ہوتا ہوگا ایسا کوئی، تو جب ہو تو ان لوگوں کو اس میں نہیں ایکٹیو ہونا چاہیے یار کہ نہیں ایک بھی جان ہماری غفلت سے نہیں جائے گی، یہ کوئی قانون ایسا بنا دیں یار آپ کہ ایک بھی جان کسی بھی ٹرانسپورٹ والے کی ہماری غفلت سے نہیں جائے گی۔ عام ٹریفک، عام گاڑیاں چلانے والوں سے بھی میری درخواست ہے، کاریں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، ون ویلنگ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ کا سبب ہے، کار چلاتے کسی بے دردی کے ساتھ کار چلاتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے موٹر سائیکل اور کار والے کی غلطی ہوتی ہے جو بڑی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، وہ جلاتے لوگ بڑی گاڑی کو، وہ ایک تاثر بیٹھ گیا، غلطی تو اسی کی ہوگی، حالانکہ اس کی غلطی بیچارے کی نہیں ہوتی۔ بعض آپ کو ویڈیوز ایسی بھی ملیں گی جو بعض اوقات ہمیں بھی آئی ہیں، اتنے بڑے بڑے لوہے کے سیڑھی ہے وہ ٹرکوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ ابھی میں کہیں جا رہا تھا گاڑی کے اندر، یقین مانے جو ٹرک کے ساتھ سے گاڑی گزری نا اپنی بھی سانس بند ہو جاتی ہے، باہر سے بھی اتنا نکلا ہوا ہے، پیچھے سے بھی اتنا نکلا ہوا ہے۔ اب ایسا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیڑھی ٹوٹ کر شیشے سے بندے کے اندر چلے گئے، یہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے۔ آخر یہ 20 فیٹر ٹرک کا 20 فیٹ کا ٹرک ہے، اس پر 35 فیٹ کا سیڑھیاں ڈالنے کی کیا وجہ تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر 20 فیٹ کے 2 ٹرک لوں گا یا 40 فیٹ، چلو 40 فیٹ کا ٹرک، اس میں 40 فیٹ کا ٹرک ہوتا ہے نا، 40 فیٹ کا کنٹینر آتا ہے، 20 فیٹر کنٹینر آتا ہے، اس کا الگ ٹرک ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ کنٹینر جس پر لوڈ ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ بریکٹ ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے بریکٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ رسے سے باندھا ہوا ہے۔ ابھی اس رسے سے بیل نہیں بندھے گا، تم نے کنٹینر باندھ دیا یار، اور یوں گھومے گا تو رسہ تو ٹوٹ کے کنٹینر گیا نا، گاڑی پہ گرا، پوری فیملی دب کے مر گئی۔ ہو از دا ریسپانسبل؟ ذمہ دار کون؟ وہ سیٹ جس نے، اس سیٹ نے تو چلو 40 فیٹ کے ٹرک کے پیسے بچانے کے لیے 20 فیٹ کے ٹرک کے اوپر 35 فیٹ کا سیڑھیاں لوڈ کر دیا، اس نے اپنے ایک ٹرک کے پیسے بچائے، اور آپ کو کیا ملا؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے تو وہی 20 فیٹ کے ٹرک ہے۔ ہاں آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ تھوڑے ڈبل چارج کر کے یا 1.5 چارج کر کے تھوڑے پیسے زیادہ بنا لیتے، اور آپ کو پتا تھا کہ 20,000 روپے زیادہ لے لوں گا، 5,000 روپے پولیس کو دے دوں گا، تو 15,000 روپے جیب میں آ جائیں گے۔ ارے ایسا کمانے کا کیا فائدہ بھائی جان؟ اتنی محنت کرے، اتنا سب کچھ کرے، رزق حلال کمائے، آسان طریقے سے کمائے، لوگوں کی جانوں اور اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو کیوں داؤ پہ لگائیں، اور اللہ کی ناراضی کیوں مول لیں ہم؟ وہ بھوسے کے ہائی وے پر ٹرک دیکھے ہوں گے، بھوسا بھرا ہوتا کیا ہوتا ہے وہ ہے، باپ رے باپ، وہ پورا دیو ہیکل جین بھوت آ رہا ہے اندھیرے میں، بتی ہے نہیں، لال پٹی لگا دی ہے، بس تمہاری گاڑی کی لائٹ ہے تو بچ جاؤ۔ اور موٹر سائیکل والا تو گیا نا، اس کے اوپر تو وہ جو بھوسا اڑ رہا ہوتا ہے، الامان والحفیظ، کوئی بولنے پکڑنے والا نہیں ہے یار۔ یہاں سے بچ جاؤ گے، وہاں کیا کرو گے؟ قبر و حشر میں کیا کرو گے؟ یہاں رشوتیں دے کر چھوٹ جاتے ہیں، وہاں کیا کریں گے ہم قبر و حشر کے اندر؟ اس کا احساس نہ ہوا ہمیں یار۔ اسی طرح اندھی گاڑیاں، ٹرک بھی اندھا یار، بولو کانا، سوری اب کانا ٹرک، اتنا بڑا ٹرک، لائٹ ہی نہیں اس کی ایک طرف کی، بند، سامنے والا سمجھ رہا موٹر سائیکل آ رہی ہے، دوڑ کر کے ٹرک سے گیا،
ٹرک کی بیک لائٹ نہیں, ٹرک کی, گاڑیوں کی, کاروں کی, موٹر سائیکل. میں نے پچھلے دنوں موٹر سائیکل پہ بیان کیا ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, اتنی سی تم نے موٹر سائیکل لی ہوئی ہے, تمہاری اتنی سی جان ہے, کوئی ہیڈ لائٹ صحیح کرو. ہیڈ لائٹ بھی مار کر چلتی ہے, ووں ووں تھوڑا ایکسیڈنٹ دیں گے تو ہیڈ لائٹ کی تھوڑی رائٹ بڑھتی ہے, نہ بیٹری چینج کرے گا. بریک میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا, آدمی کا پاؤں فٹ ریسٹ پر نہیں رکھا, بریک پر رکھا ہوا ہے, ایڈی سے بریک پر رکھا ہوا ہے, اور ویسے آدھا بریک دبا ہوا ہے. اس کو بریک شو بدلنے کا ٹائم نہیں ہے. سستی ہے یار, پیسے تھوڑی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. اور ہسپتال کا پلاسٹر تمہارے بریک شو کی قیمت سے زیادہ مہنگا ہے. ایک ڈاکٹر کی فیس سے آپ کی کار موٹر سائیکل کا مینٹیننس ہو جائے گا. تو ہے ہی نہیں. اچھا انڈیکیٹر, اچھا اب ہیلمٹ کا تو بھی ہم کہتے ہیلمٹ پہن کے چلاتے, نہ دائیں نظر آتا نہ بائیں نظر آتا ہے. اب یوں ہیلمٹ کے ساتھ, بھائی ہیلمٹ کے لیے آگے سائڈ میرر ضروری ہے, دیکھو گا کیسے پیچھے سے, پھر یوں دیکھے گا ہیلمٹ, یوں دیکھے گا, یوں دیکھے گا, آگے گا ٹھا گیا. کمال ہے یار. یہ تماشے سڑکوں پر میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہو, ایسا تو ہی نہیں دیکھتے نہیں. میرے پاس مائک ہے, میں بول رہا ہوں کہ یار مان جاؤ, کیوں اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہو. بچے پاگل ہو جاتے ہیں, سر پھٹ جاتے ہیں, وینٹیلیٹ ملتے نہیں ہیں. ڈاکٹر لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں, ایک ایک مریض کی عموماً 5-6 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. میرے نوجوان بھی نہیں سمجھتے. میں دیکھتا ہوں سڑکوں پر یوں موٹر سائیکل لے کر جا رہا ہے, میں دل میں کہتا ہوں یار اس سے اپنے ماں باپ پہ بھی رحم نہیں آتا کہ یہ بھی کہیں بے ہوش پڑا ہوا ہوگا 2 مہینے تک, اس کے سارے میڈیکل کی ڈاکٹروں کی فیس کے ماں باپ بھریں گے, قرضہ لے لے کر. یہ کوئی نافرمان اولاد والا معاملہ تھوڑی ہے کہ ماں باپ کو مرتا چھوڑ دو. یہ ماں باپ ہیں, اولاد کو مرتا نہیں چھوڑتے, اپنے آپ کو بیچ کر بھی اولاد کا علاج کراتے ہیں. یہ اولاد ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ حضور اب تھک گئے علاج کراتے کراتے. کبھی ماں باپ نہیں کہتے ڈاکٹر کو کہ میں اپنی اولاد کا علاج کراتے کراتے تھک گیا ہوں. یہ نوجوانوں کو رحم نہیں آتا اپنے ماں باپ پر یار. بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا کہ ان کو کچھ ہو جائے گا, پیچھے بیوی بچے ان کا کیسے کریں گے. تو یہ حادثات کے جو وجوہات ہیں, یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو, یہ سب جان رہے ہوتے ہیں یار, مگر اللہ عمل کی توفیق. اب پانی گر رہا ہے یار, آئل گر رہا ہے, بتاؤ, ٹرکوں سے آئل گرتا ہے, ٹرکوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے, یہ سب ہو رہا ہوتا ہے.